یہ ایک اسلامک مورل کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو ایک ایماندار مسلمان تھی اپنے حلیے اور اپنے عمل سے، مگر اس کی اندر کا کردار اور دوسروں کی طرف اس کا رویہ اسے نیچے گرا دیا۔ یہ فکشنل کہانی ایک اچھا کردار کی اہمیت، اچھا اخلاص اور کیسے عمل کو نیت سے جج کیا جاتا ہے اس بارے میں۔ قشبہ شہر میں دھولوں والی پہاڑیوں کے بیچ مریم بنت صالح نام کی ایک جوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کی حیا، اس کی خوبصورتی سے قرآن تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنا، ان ساری اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے جانا جاتا۔ وہ ہر روز صفا ستھرا سفید حجاب پہنتی اور مسجد میں عورتوں کی نماز کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتی اور ہمیشہ صدقہ بھی دیتی۔ باہری طور پر مریم نیکی اور اچھائی کی ایک تصویر تھی، لیکن ان ساری عبادتوں اور نیکی کے پیچھے کچھ ایسا چھپا تھا، کچھ ایسا جو سب نے نہیں دیکھا تھا۔ مریم کو خفیہ طور پر ایک بیماری تھی، شاریرک نہیں بلکہ دل کی۔ وہ دوسروں کو نیچے دیکھتی تھی جو اس کی طرح کپڑے نہیں پہنتے تھے اور جو ایمان کے ساتھ تھوڑی مشکلات سامنا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو کبھی کسی بہانے سے نماز چھوڑ دیتے یا پھر اسلام کی کچھ اور چیزیں اچھے سے نہ کر سکے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتی، کہتی، تم نے دیکھا کیسے وہ لڑکی اپنا حجاب صحیح سے بنا پہنے ہی مسجد میں آ گئی؟ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے حفاظت کرے۔ وہ کبھی بھی ان غریب لڑکیوں جو سڑک پر رہتی ہیں اور کھانا کے لیے بھیک مانگتی ہیں، ان لوگوں کی طرف وہ کبھی بھی ہمدردی نہیں دکھاتی۔ وہ کہتی، اگر وہ سب بھی میری طرح اللہ پر یقین رکھتے تو آج وہ لوگ اس حالت میں نہ ہوتے۔ وہ اپنے کلاس کے لوگوں کے ساتھ چغلیاں کرتی اور جو الگ شکل کے ہوتے ان پر ہنستی، اور ایک لڑکی کا مذاق بھی اڑایا جو اپنی دعاؤں میں رو رہی تھی، اسے جذباتی کمزوری کہہ کر۔ مریم کے لیے اسلام ایک عمل نامہ بن گیا، مگر اس کا دل سخت اور غرور سے بھر گیا تھا۔ ایک رات تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور اپنی عبادتوں پر فخر کرتے ہوئے سونے کے لیے چلی گئی۔ اس رات اسے ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک کروڑوں کی تعداد میں روزے محشر میں کھڑی ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں، آسمان پھٹ گیا ہے اور سورج بہت نزدیک ہے اور فرشتے عمل نامہ لیے کھڑے ہیں۔ جب مریم کا نام پکارا گیا، بہت فخر کے ساتھ آگے بڑھی، مگر اس کے لیے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کا عمل نامہ بہت زیادہ بھاری تھا۔ اس کے عمل سے نہیں بلکہ اس کے غروروں والی شبد، چغلی اور برائیاں اور کم رحم دلی سے۔ وہ چیخی، کہا، لیکن میں نے عبادتیں کی تھی، روزے رکھے تھے، پردہ بھی کیا تھا اور اپنی نماز کبھی قضا نہیں کی۔ ایک فرشتے نے جواب دیا، بے شک تم نے یہ سب کیا، مگر تمہارا دل غرور سے بھرا تھا۔ تم نے ان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھا جسے تو اللہ نے بھی معاف کر دیا تھا۔ تم نے اللہ کی عبادت تو کی مگر اس کی مخلوقات کی پرواہ نہ کی۔ تم نے اپنا پردہ کیا مگر دوسروں کی غلطیوں کو کھول دیا۔ تم رسموں میں اللہ سے خوف زدہ تو تھی، لیکن کس طرح ان کے بندوں کے ساتھ رویہ رکھا اس میں نہ تھی۔ مریم خوف سے دیکھ رہی تھی کیسے اس کے سارے اچھے اعمال مٹی میں مل رہے تھے اور پل صراط اس کے لیے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو گئے۔ وہ کانپنے لگی، چیخنے لگی اور پھر وہ گر گئی۔ مریم چیختی ہوئی جاگ گئی، اس کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ فجر کا اذان ہوا، وہ بیٹھ گئی، اس کا دھڑکن تیز ہو گیا اور دماغ میں اب بھی خواب جل رہا تھا۔ اسے کچھ خوف زدہ محسوس ہوا کہ وہ اللہ کی نہیں خود کی تصویر کی عبادت کر رہی۔ اس کا ایمان حقیقت میں تو اصل تھا، روح میں خالی تھا۔ وہ بھول گئی تھی جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا میرے ان لوٹے ہوئے امت کے بارے میں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے محشر اپنی عبادتیں، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ تو آئیں گے، مگر ایک وہ ہوں گے جنہیں اس نے جلیل کیا، رسوا کیا، ان کا خون بہایا، انہیں رلایا، ان کا مال چھینا، تو ان کا سارا نیک اعمال ان مظلوم کو دے دیا گیا، اور اگر ان کے اچھے اعمال چلے گئے پھر ان پر ان کی گناہ پھینکی جائے گی۔ اس صبح مریم نے ایک نئے دل کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ایک دل جو خلوص، انسانیت اور معافی کی بھیک مانگ رہی۔ وہ ایک انجان شخص کو دیکھ کر مسکرائی، سڑک میں موجود غریب لڑکیوں کی مدد کی، دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنا بند کر دیا۔ وہ عبادتیں کرنے لگی نیک دکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہونے کی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ اللہ کے سامنے ہمارا جسم صرف نہیں جھکتا بلکہ ہمارا دل بھی جھکتا ہے۔
اس کہانی کا مورل یہ ہے، اسلام صرف عبادتیں، روزے، نفل نمازیں، زکوٰۃ وغیرہ میں نہیں، بلکہ اسلام نرم دلی، دوسروں کے لیے رحم، اللہ کے سامنے ہیوملٹی میں ہے۔ ایک شخص چاہے رات بھر جاگے اور نماز پڑھے، اگر اس کا دل ہی غرور، ظلم سے بھرا ہے تو اس کا ساری نیکیاں ضائع ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، محشر کے دن جو سب سے بھاری پلڑا ہوگا وہ اچھے اخلاق اور کردار کا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا، اور اس طرح کی مورل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔